اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دینے ہیں ڈیلی اپڈیٹ سوشل میڈیا میں ہوں آپ کا پیارا دوست محمد ابوبکر۔ تو شروع کرتے ہیں جی، پاکستان کی سیاست کے بارے میں بتائیں گے اور عمران خان کے بارے میں بتائیں گے۔ عمران خان کب جیل سے باہر آ رہے ہیں اور کیا مذاکرات ہو رہے ہیں عمران خان سے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو انٹرنیشنل مارکیٹ کا بتائیں گے تو کیا ہو رہا ہے، کس طرف جا رہی مارکیٹ۔ تو شروع کرتے ہیں جی پاکستان کی سیاست سے۔ پاکستان کی سیاست میں بھی اس ٹائم بہت تیزی سے چینج ہوتی جا رہی ہے، اور جو عمران خان سے مذاکرات ہے وہ بڑی کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ پچھلے دنوں اسٹیبلشمنٹ سے اہم لوگوں نے عمران خان سے ملاقات کی ہے ڈیلا جیل میں۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ مذاکرات کو کامیاب کیا جائے، کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو پتہ چڑھ چکا ہے کہ عمران خان کے بغیر پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں آ سکتی، اور اسٹیبلشمنٹ بھی یہی چاہتی ہے کہ ملک میں امن پیدا ہو اور عوام کو ریلیف دیا جائے، کیونکہ اس ٹائم پاکستان مہنگائی اپنے روپ پہ جا رہی ہے اور حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ حکومت کیا کام کر رہی ہے کسی کو نہیں پتہ، لیکن حکومت کو چاہیے کہ وہ اچھے کام کرے تاکہ عوام کو تھوڑا سا ریلیف دیا جائے۔ اس لیے حکومت کا نظریہ نقطہ بھی واضح طور پر نظر آ رہا ہے، وہ بھی چاہتی ہے کہ عوام کو کچھ دیا جائے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں جائیں تو پاکستان میں تمام انڈسٹری بند ہو چکی ہیں، اور پاکستان میں بے روزگاری بہت زیادہ ہو چکی ہے، کیونکہ پاکستان میں کوئی نوکری نہیں ہے انڈسٹری، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی اسٹیبلٹی پیدا ہو چکی ہے، جس کو دور کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے مذاکرات کر رہی ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا خیال ہے کہ اگر ملک میں ترقی کرنی ہے تو سیاسی ہم آہنگی پیدا کرنی چاہیے تمام سیاسی جماعتوں میں، اور اس لیے اسٹیبلشمنٹ کو یہ بھی پتہ چل چکا ہے کہ عمران خان کے بغیر پاکستان کا گزارا نہیں ہے، کیونکہ عمران خان کو پوری دنیا جانتی ہے، اور پاکستان میں جو اس وقت بے روزگاری بہت اپنے عروج پہ جا رہی ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ ہے یہی ہے کہ پاکستان میں سیاسی اسٹیبلٹی پیدا ہو چکی ہے، اور کوئی بھی سیاستدان ایک دوسرے سے چیت کرنے کو تیار نہیں ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں کو ایک دوسرے پر اعتماد بھی نہیں ہے، اور اسی وجہ سے انویسٹر پاکستان میں نہیں آ رہا، اور انویسٹر یہی چاہتا ہے کہ اگر ملک میں سیاسی استحکام پیدا ہوگا تو وہ آئے گا، ادروائز ہم نہیں آئیں گے، کیونکہ کسی ملک میں سیاسی ہم آہنگی بہت ضروری ہے ملک میں ترقی یافتہ ہونے کے لیے۔ اگر ہم دیکھا جائے پاکستان کی صورتحال، پاکستان میں سیاسی استحکام بالکل نہیں ہے، اور ہر جماعت ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کر رہی، نہ سیاستدان ایک دوسرے سے اعتماد کر رہے ہیں، نہ وہاں کی عوام کو اپنے سیاستدانوں پر اعتماد ہے۔ اس لیے انویسٹمنٹ نہیں ادھر آ رہی پاکستان میں، اور نہ بزنس مین ادھر آ رہا ہے، کیونکہ بزنس مین کو پتہ ہے کہ ادھر کی حکومت اتنی پائیدار نہیں ہے، اور اگر پائیدار ہوتی تو انویسٹمنٹ وہاں آتی ہے، اور بزنس مین وہی آتا ہے جہاں وہاں کی حکومت اسٹرانگ ہو، عوام پر بھروسہ کرتی ہو، اور پوری دنیا پر بھی اتفاق ہو، پوری دنیا پر بھی اس کا گنڈا بچتا ہو، اور پوری دنیا اس پر استحکام کرتی ہو، پوری دنیا بھی اس حکومت پر بھروسہ کرتی ہو، اس لیے وہاں بزنس مین آتا ہے، کیونکہ اس ٹائم پاکستان میں سیاسی استحکام بہت پیدا ہو چکا ہے، جس کو دور کرنے کے لیے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ استحکام کو دور کیا جائے، پاکستان میں سیاسی جو ہم آہنگی دور جا رہی ہے اس کو ختم کر کے ہم آہنگی پیدا کی جائے، تاکہ پاکستان میں ترقی آیا جائے اور بزنس مین پاکستان میں آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان سے مذاکرات بڑی تیزی سے جاری ہے، اور عمران خان اس سے پہلے ہی جیل سے باہر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اور دیگر اداروں کو پتہ چل چکا ہے تو عمران خان کے بغیر پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں آ سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو چائنا اور امریکہ کی صورتحال کے بارے میں بتاتے ہیں۔ چائنا اور امریکہ کی اس ٹائم جنگ بہت شدید قسم کی جاری ہو چکی ہے۔ چائنا نے امریکی صدر کو واضح طور پر میسج دے دیا ہے کہ وہ اپنی ان حرکتوں سے باہر آ جائے، کیونکہ جو امریکہ کا صدر ہے وہ بچوں والی حرکتیں کر رہا ہے، اس کے اندر کوئی پختگی نہیں ہے، جو چینی صدر کا کہنا تھا، اور یہ جو باتیں دن بہ دن کرتا جا رہا ہے، اس کو ہم ایسا جواب دیں گے تو امریکہ یاد ہی کرے گا۔ لیکن ہم دیکھا جائے تو اس ٹائم امریکہ کو ایڈوانٹیج بھی حاصل ہونا شروع ہو چکا ہے، کیونکہ امریکہ نے
اعلان کیا ہے کہ وہ چائنا کے سوا تمام دنیا پر ٹیکس ختم کر دے گا، لیکن چائنا پر وہ ٹیکس عائد کرے گا، جس کے نتیجے میں پوری دنیا کی مارکیٹ، انٹرنیشنل مارکیٹ اٹھنا شروع ہو گئی ہے، اور لوگ اور انویسٹر کو پتہ چل چکا ہے کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکی صدر نے ٹیکس ختم کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکی صدر نے یہ جواب دیا ہے اور یہ بھی اعلان کیا ہے کہ وہ چائنا پر ٹیکس عائد کرے گا، بلکہ پوری دنیا میں ٹیکس ختم کر دے گا، لیکن چائنا پر ٹیکس ختم نہیں کرے گا، جس کے نتیجے میں چائنا بھی امریکہ کو بہترین عمدہ جواب دینے کے لیے تیار ہو چکا ہے، اور ان قریب آپ کو یہی نظر آئے گا کہ چائنا امریکہ کے تمام بانڈ سیل کر دے گا، جس کے نتیجے میں امریکی ڈالر کمزور ہو جائے گا۔ دیکھیں ہم دوسری طرف دیکھیں تو وہاں کی عوام امریکہ کے صدر سے بہت زیادہ خوش ہے، کیونکہ وہاں پر جو سود ہے وہ بہت کم ہو چکا ہے، وہ بینکوں کو بھی دے دی ہے امریکی صدر نے، وہ سود کی ریٹ کو کم کر دیا جائے، جس کے نتیجے میں وہاں کی عوام میں خوشی کی لہر اٹھ چکی ہے اور اپنے صدر ٹرمپ کو سپورٹ کر رہی ہے۔ لیکن اگر ہم چائنا کی بات کریں، چائنا کی مارکیٹ اس ٹائم بہت نیچے جا رہی ہے، اس کے نتیجہ یہی ہے کہ کیونکہ امریکی صدر نے چائنا پر بہت زیادہ ٹیکس عائد کر دیا، جس کا جواب چائنا کا صدر دینے جا رہا ہے، وہ ایسا جواب دے گا کہ امریکہ کی کوئی اپنی بات پر شرمندگی حاصل ہوگی امریکی صدر کو، کیونکہ چائنا کے پاس امریکی بانڈ بہت زیادہ ہے، بہت ہزاروں کی مقدار میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر یہ چائنا کے صدر نے سیل کر دی ہے تو امریکہ کو بہت زیادہ مالی نقصان ہوگا، جس کے نتیجے میں وہاں بھی اپنے صدر کے خلاف ہو جائے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ چائنا کا صدر یہ اپنا کارڈ کب استعمال کرتا ہے، لیکن سننے میں یہی آ رہا ہے کہ چائنا امریکہ کو ایسا جواب دینے جا رہا ہے جس سے امریکہ کی بنیاد ہل جائے گی، کیونکہ امریکہ کو پتہ چل چکا ہے کہ چائنا کا صدر ان کے پاؤں پہ نہیں گرے گا، بلکہ چائنا کی عوام اپنے صدر سے محبت کرتی ہے، وہ ایسی عوام ہے جو اپنے صدر کے ساتھ رہے گی، اور امریکہ کو ایسا جواب دیں گے چائنا صدر کے امریکہ یاد ہی کرے گا۔ اسی لیے امریکی صدر بھی اس وہمی گمان میں نہ رہے کہ چائنا ان سے ڈر جائے گا، بلکہ چائنا کا صدر امریکہ کو ایسا جواب دینے جا رہا ہے جس سے ڈالر کی موت واقع ہو جائے گی۔ اگر آپ نئے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لازمی لائک اور شیئر کیا کریں۔ شکریہ۔